محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں کئی سالوں سے بانجھ تھی، ساس مجھے تانے دیتی تھی، کہتی تھی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ ایک رات گھر میں ڈاکو آ گئے، نقدی اور زیور لے جانے کے بعد جب جانے لگے تو مجھے دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ ان چاروں نے جانے سے پہلے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میں چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ 4 لوگ تھے اور میں ایک اکیلی تھی۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے گئے، اور پھر میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، اور ان 8 سالوں میں میری ساس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری ساس مجھے بانجھ پن کے تانے دیتی تھی۔ کون سا عذاب تھا جو ان 8 سالوں میں نے نہیں جھیلا تھا، برداشت کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہ تانے مجھے میری ساس اور نند کے منہ سے سننے پڑتے تھے، اور میرا دل اس بات پر بہت زیادہ دکھتا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہتی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ضرور مجھ میں ہی کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا تم میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اپنے شوہر کے ٹیسٹ کرواؤ۔ شوہر کے ٹیسٹ کا سن کر میری ساس غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم خود بانجھ ہو اور ملبہ میرے بیٹے پر ڈالنا چاہتی ہو۔ اس وقت شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے ٹیسٹ کروانے کی ضد نہیں کی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ شروع میں کافی برا تھا۔ ان کی پسند کی شادی نہیں تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن وہاں شادی نہیں ہو پائی تھی۔ جب ان کی شادی مجھ سے ہوئی تو میں نے ان کی توجہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں ناکام ہی رہی تھی۔ پھر جب 2 سال گزر گئے اور ہمیں اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ بدظن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 6 سال تو میں نے بس اسی بات کے تانے سنتے ہوئے گزار دیے تھے۔ جب ہماری شادی کو 2 سال ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، لیکن تب کوئی نہ مانا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی غصہ کیا تو میں خاموش ہو گئی تھی، چپ کر گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے پہلے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور سوتن تو بہت بری مخلوق ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد سوتن کے میں نے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے یہی کہتا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی نہ کروانے دینا، دوسری عورت آ کر تمہیں گھر سے نکلوا دے گی۔ لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ سوتن کے بغیر بھی میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہی میرے شوہر کی پسند کی شادی نہیں تھی، اوپر سے مجھے اولاد نہیں ہوئی، تو میری حیثیت ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی اس گھر میں۔ یوں میری شادی کو جب 4 سال ہو گئے تو اچانک سے میں نے اپنے شوہر کے رویے میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ میرا وہ شوہر جو ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا تھا، مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اچانک سے وہ مجھ پر مہربان ہو گیا تھا۔ جب گھر آتا میرے لیے کھانے کی کوئی چیز ضرور لے کر آتا تھا، کبھی پکوڑے، سموسے، تو کبھی جلیبیاں، پھل اور برگر وغیرہ۔ شوہر کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر تو میں خود بہت پریشان تھی، حیران تھی، لیکن مجھے لگا شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، میری کوئی دعا قبول ہو گئی ہے، اور کچھ نہیں، اولاد نہ سہی، ساس اور نندوں کی نفرت کے باوجود میرے خدا نے میرے لیے ایک آسانی تو کر دی تھی، یعنی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ صحیح کر دیا تھا۔ اتنی مشکلات کے باوجود زندگی میں ایک آسانی تو میرے لیے ہو گئی تھی۔ جہاں مجھے لوگوں کی اتنی ساری باتیں دن کو سننے کو ملتی تھیں جن سے میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا، وہاں پر میرے شوہر کے نرم رویے سے میرا دل خوش ہو جاتا تھا، باغ باغ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے شاپنگ پر بھی لے کر جانے لگا تھا، حالانکہ ہماری حیثیت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم آئے دن شاپنگ پر چلے جاتے، لیکن جیسے ہی گرمیاں آتیں تو گرمیوں کے کپڑے مجھے میرا شوہر دلا دیتا تھا، اور اسی طرح سردیوں کے بھی میرے جوتے پھٹ جاتے تو وہ مجھے نیا جوتا لا کر دیتا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ زندگی کس قدر آسان ہو گئی تھی۔ پھر میرے گھر میں میری چھوٹی نند کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری ساس مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے باج پن کا سایہ میری بیٹی پر بھی پڑ جائے۔ تم میری بیٹی کے جہیز کے جوتوں، کپڑوں اور کسی بھی سامان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ساس کی یہ بات سن کر
میرا دل جیسے کسی نے چیر ہی دیا تھا۔ وہ ہر بار ہی میرا دل دکھانے والی باتیں کیا کرتی تھی، خوشی کے موقع پر بھی مجھے خوش نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میری نند کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی اب مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی، مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ حالانکہ یہی ایک نند تھی جو کچھ عرصہ پہلے تک ٹھیک ٹھاک تھی، صحیح تھی، دوسرے نندوں کے مقابلے میں اس کا رویہ تھوڑا سا بہتر تھا، لیکن اب اس کے کان بھی بھر دیے گئے تھے اور اب وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ میری ساس نے شاید اس سے کہا تھا کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس منحوس عورت کا سایہ تم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میری ساس نے میری نند کے لیے کافی زیورات بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ زیورات کو دیکھ رہے تھے تو میری بھی نظر پڑ گئی۔ بہت ہی پیارے سیٹ تھے اور چوڑیاں تو بہت ہی پیاری تھیں جو کہ سونے کی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سونے کی چیزوں کا بہت زیادہ شوق رہا تھا۔ شادی پر میرے سسرال کی طرف سے مجھے جو بھی زیورات دیے گئے وہ میری ساس نے واپس لے لیے تھے مجھ سے، اور اب وہی رات میری زیورات وغیرہ میری نند کی الماری میں سے مجھے مل گئے تھے، اور میری ساس سب کو کھول کر دکھا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوائے ہیں، حالانکہ وہ میرے تھے۔ اپنی شادی پر ملنے والے زیورات کو دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے سہاگ کی نشانی تھی، ان پر میرا حق تھا کیونکہ وہ میرے نام پر لیے گئے تھے، لیکن اب وہ میرے نہیں تھے بلکہ کسی اور کو ملنے جا رہے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر بہت زیادہ رونے جیسی ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً اپنے آنسو چھپا لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اداس لگ رہی ہو، کیا تم رو رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں بالکل بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا شرعی ذمہ داری ہے۔ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، دوسری شادی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم دوسری شادی کو لے کر پریشان ہو تو یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر تو مجھے کچھ دیر پہلے والا غم بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ اتنے سالوں میں کئی بار میرے سامنے یہ بات کر چکے تھے، اور جب بھی میرے سامنے یہ بات کرتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کو میرا اتنا ہی احساس ہے تو ہم اپنا علاج دوبارہ سے شروع کروا دیتے ہیں، آپ میرا علاج کروائیں، انشاءاللہ ہمیں ضرور اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، کیونکہ خامی تو مجھ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا، کیونکہ میری ساس بار بار کہتی تھی کہ تم میں خامی ہے، کمیاں ہیں، اور میری رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے یہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور انہوں نے کہا، آج کے بعد کوئی بات نہ کرنا علاج وغیرہ کی، علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک دوائی ہزاروں میں آتی ہے، اور وہ بھی صرف 1 یا 2 دن کی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اولاد سے بڑھ کر تو پیسہ نہیں ہوتا، وہ علاج پر پیسہ خرچ کر لیتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا، ہمیں بھی بچہ ہوتا، ہم کیوں بچے کے لیے ترستے رہیں، اولاد کے لیے ترستے رہیں؟ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم علاج ہی کروا لیں۔ لیکن تو وہ عجیب ہی انسان تھے، نہ شادی کرتے تھے اور نہ ہی علاج۔ ان کی دوسری شادی کا مجھے تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہیں کیا فائدہ ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کر سکتے تھے بہت آرام سے، ان کے پاس تو مضبوط بہانہ تھا اور کوئی انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ شادی کے 3 سال تک تو وہ دوسری شادی کی رٹ لگائے رہے تھے، اور جب وقت زیادہ ہو گیا تو اچانک سے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور مجھ پر مہربان ہو گئے تھے۔ ایسا کیوں کر ہوا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میرا دل بہت بوجھل تھا۔ شام کو میری نند کی مہندی تھی، گھر میں زوروں شوروں سے تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں صرف کچن تک محدود تھی۔ میں ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسے گھر کی نوکرانی کرتی ہے۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، لیکن میرا دل خوش نہیں تھا۔ جب مہندی لگانے کی رسم آئی تو ایک عورت نے مجھے بلایا اور کہا کہ دلہن کو مہندی لگاؤ، تم دلہن کی بھابھی ہو۔ یہ بات سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور اس عورت سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا،
اور کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکی بانجھ ہے؟ اس عورت نے کہا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کا بھی تو حق ہے خوشی منانے پر۔ آج گھر میں ہر کوئی خوش ہے تو پھر اس سے یہ خوشی کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس کو بھی مہندی لگانے دے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا مہندی لگانے کا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا کہ اس بیچاری سے اس کی زندگی کا ہر حق چھین لیا جائے۔ بانجھ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ وہ عورت جو بھی تھی میری ساس کو اس کے منہ پر باتیں سنا کر چلی گئی تھی۔ وہ عورت اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ پتہ نہیں کون تھی، میں نے اس سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ساس نے اس عورت کا غصہ مجھ پر نکالا اور سب کے سامنے میری بہت بے عزتی کی۔ مجھے کہا کہ تم ایک بنجر زمینوں ہو اور جو میرے بیٹے کو آباد نہیں ہونے دیتی، اوپر سے تم نے اس پر اس قسم کے تعویذ کر رکھے ہیں کہ میرا بیٹا دوسری شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں جو کنواری ہیں اور اونچے گھروں والی ہیں۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، تم تو اس کے لائق ہی نہیں ہو، قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے ہمیشہ بانجھ عورتوں کو دیکھا ہے، ان کی شکل و صورت بگاڑ دیتی ہے۔ تمہاری شکل بھی بگڑ گئی ہے، لیکن میں آج سب کے سامنے یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر اگر میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائی تو میں اپنا نام بدل دوں گی۔ میری ساس جتنا برا بول سکتی تھی، فضول بول سکتی تھی، بول رہی تھی اور سب کے سامنے بول رہی تھی۔ مجھے تو 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی کہ میں اپنا وجود وہاں پر چھپا سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اور نند نے میری زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی آخر قدرت نے مجھے بانجھ ہی کیوں بنایا ہے؟ میں بدصورت نہیں تھی، اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن میری ساس کو مجھ میں ہر خامی نظر آتی تھی۔ وہ میری خوبی کو بھی خامی میں بدل دیتی تھی۔ میں روتے روتے سو گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد شادی تھی۔ ابھی کوئی مہمان دور دراز والے نہیں آئے تھے، انہوں نے شادی والے دن ہی آنا تھا۔ گھر میں میری ساس اور میری نندیں جو اپنے سسرال سے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، کافی دنوں سے شادی کی وجہ سے، اور میرے شوہر اور دیور ہی تھے۔ کھانے کے بعد گھر کے سارے مرد باہر چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف ہم عورتیں ہی تھیں۔ اچانک سے گھر میں 4 مسلح افراد جو کہ نقاب پوش ہوئے تھے داخل ہوئے اور ہم سے کہا جتنا اور نقدی اور زیور ہے شادی والا سب ہمیں دے دو۔ میری ساس بحث کرنے لگی۔ ان سے کہا میں اپنی بیٹی کا زیور نہیں دوں گی، میں نے اس کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر اپنی جان پیاری ہے تو دے دو، ورنہ ہم تم سب کو جان سے مار کر چلے جائیں گے۔ میری بڑی بہن نے اپنی ماں سے کہا کہ بحث کا وقت نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ یوں وہ سارا زیور اٹھا کر بھاگنے لگے۔ ان میں سے اچانک ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ میں کچن میں چھپی ہوئی تھی تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، لیکن اچانک جاتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پھر آپس میں کچھ بول کر مجھے وہیں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانے لگ گئے تھے۔ میرے لیے یہ قیامت کا منظر تھا۔ وہ 4 ڈاکو تھے، مسلح بھی تھے اور بہت طاقتور بھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کو دبا دیا اور میری ساس اور نندیں مجھے چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھیں۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ان سے نبٹ لوں گی۔ میری نند جو دلہن بننے والی تھی وہ تو کمرے میں پہلے ہی بند تھی۔ باقی میری 3 نندیں تھیں جن کی عمر زیادہ تھی اور وہ کافی موٹی تازی تھیں۔ ان چاروں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو شاید میں ان کے مطابق لگ گئی تھی۔ میری نند نے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئی اور میری ساس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا مجھے چھڑانے کے لیے۔ ان میں سے ایک نے میری ساس کے سر پر کچھ ایسا دے مارا کہ ان کے سر سے خون رسنے لگا تھا۔ میری ساس اس زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اپنا سر پکڑ لیا اور کہہ رہی تھی خدا کے واسطے تم لوگوں کو اس گھر سے جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہماری عزت پر حملہ نہ کرو۔ یقیناً میری ساس کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہ تھی، لیکن انہیں شاید اپنے بیٹے کی عزت کی فکر تھی کہ محلے میں بات پھیل گئی کہ ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے ہر راستہ بند نظر
آ رہا تھا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر اور بیوی جلدی گھر آ جائیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ دیر کر دی۔ وہ چاروں مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلے گئے تھے، اور جتنا برا میرے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے اس سے بھی زیادہ برا کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے تھے۔ پھر میری نند نے سب کو فون کر کے بلا لیا تو سب لوگ گھر پر آ گئے تھے۔ میری ساس فوراً سے میرے پاس آئی اور کہا کہ خبردار، آج تم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی کیا، اپنے شوہر سے بھی نہ کرنا، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ۔ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اگر باہر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میرا بیٹا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی۔ مجھے تو ساس کی کوئی بات نہ سنائی دے رہی تھی، نہ سمجھ آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے میرا کلیجہ باہر نکال دیا ہو۔ مجھ پر گزر رہی تھی سانس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنی فکر تھی کہ ان کا بیٹا زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک عورت ہو کر وہ ایک عورت کا دکھ درد نہیں سمجھ رہی تھی کہ کیسی سیاہ موت مجھے ملی تھی۔ جو میں نے اور میری ساس نندوں نے اس راز کو راز رکھا۔ پورے 1 مہینے تک آیا کہ گھر میں ڈاکو آئے تھے اور زیور لے کر چلے گئے۔ شاید کسی نے چغلی لگائی تھی کہ اس گھر میں بہت سارا زیور پڑا ہوا ہے، جہیز کا۔ میری ساس جو ہر آنے جانے والی عورت کو زیورات دکھا رہی تھی اپنی شو بازی کے لیے، ان میں سے ہی کسی نے بات آگے پہنچائی تھی اور معاملہ یہاں تک آ گیا تھا۔ میں تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے بخار ہو گیا۔ میرے شوہر نے میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی کہ میری نند کی شادی ہو گئی، لیکن گھر میں اس دوران جیسے سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب کی خوشی مٹی میں مل گئی تھی، اور اس کا الزام بھی ساس نے مجھ پر لگا دیا تھا کہ میں نے ان کی خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ میرے اندر تو زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے جسم پر کافی نشانات بن گئے تھے، اور میں اپنے شوہر سے ان نشانات کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ ان ظالموں نے جس قدر بے دردی سے مجھے داغا تھا وہ سب واضح تھا، لیکن ان نشانات کو شوہر کے علاوہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جتنا چھپانے کی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ جو حادثہ گزرا تھا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساس بار بار میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتی تھی کہ اب تم گندی ہو گئی ہو، غلیظ ہو گئی ہو، میں کسی طرح بھی تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ لیکن مجھے میرے شوہر کا سہارا تھا، اس لیے میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیں۔ میری ساس نے ایک رات آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے لائق ہی نہیں ہو، بہتر یہی ہے کہ تم راتوں رات گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اتنے سالوں سے تمہاری نحوست کا سایہ میرے بیٹے کے سر پر ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ اب تو تم غلاظت کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں رہی ہو۔ ایک تو بانجھ ہو، اوپر سے غلیظ ہو گئی ہو۔ ساس نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ خود سوچیں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں یہ جملہ بول رہی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر آ گئے، اور انہوں نے صرف اتنی سی بات سنی جو میں نے بولی، اور میری ماں سے کہا، اسے نکالنے کا سوچنا بھی نہ مت، یہی میری بیوی ہے اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہوں گا اور دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اب تو میری ساس اور بھی زیادہ مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بات سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ میری ساس مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ یوں ہی پریشانی میں 3 ہفتے گزر گئے اور میری طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی طبیعت میں ایک تبدیلی محسوس کی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ سب کوئی سچ تھا، لیکن جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور مجھے الٹیاں آنے لگ گئیں تو میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا، اور میری ساس نند نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، جیسے کوئی پیغام دے رہی تھیں۔ میری ساس نندوں کو سانپ سونگھ گیا تھا مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر، اور میرے شوہر نے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں کہیں ہیضہ وغیرہ ہو گیا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ایسی خبر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ بظاہر تو وہ خوشی کی خبر تھی، لیکن میرے لیے نہیں تھی۔ میرے شوہر کا رنگ بھی سن کر پھک ہو گیا تھا، اور پھر وہ سب نارمل ہو گئے اور مجھے خوشی سے گلے سے لگایا اور گھر لے آئے تھے، اور راستے میں مٹھائی بھی لے لی۔
گھر آ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آج میں سب آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس اور نندوں کے سروں پر آسمان گر گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً سے کہا، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا، امی، میں 8 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں اور آج قدرت نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، تو آپ میری اس خوشی کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے باقی بیٹوں کے باپ بننے کی خوشی میں تو آپ خوش ہوئے ہمیشہ سے، تو پھر میری خوشی میں اس طرح کے الفاظ بول کر میرا دل کیوں دکھا رہی ہیں؟ میرے شوہر نے ایسی بات بولی کہ میری ساس ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ سارا معاملہ کیا تھا یہ تو مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا، اور میری ساس کو بھیجو مجھے جو ہر وقت بانجھ پن کے طعنے دیتی رہتی تھی، خامی کس میں تھی یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ جو 8 سالوں میں نہ ہوا وہ اچانک اس حادثے کے بعد کیسے ہو گیا تھا؟ سوچنے والی بات تھی۔ میری ساس مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت مجھے طعنے دیتی رہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گی، آج ان کی بات غلط ثابت ہو گئی تھی۔ تو بانجھ میں نہیں تھی، بانجھ تو ان کا بیٹا تھا۔ شوہر تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں انہیں دھوکے میں رکھوں۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن میری ساس نے کہا کہ اپنے شوہر سے کچھ مت کہنا، جو بھی ہوا سو ہوا، اب اس بچے کو رکھ لو۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی بانجھ نکلا، بس زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کا ہی خون ہے، تو انہیں سمجھنے دو۔ کچھ چیزوں کو راز رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میری ساس مجھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھی تو میرے شوہر نے سن لیا۔ وہ نہ جانے اچانک سے کیسے آ گئے تھے۔ ہم دونوں سے کوئی بات کیے بغیر وہ کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے چلی گئی، ان سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ کی ماں نے مجھے روک کر رکھا ہوا تھا۔ اتنے لمبے عرصے سے میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، لیکن میں اپنی عزت کے لیے خاموش تھا اور اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا ہوں۔ خامی مجھ میں ہے، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ اپنا رویہ سا رکھا تھا، کیونکہ دوسری شادی کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اگر میری دوسری شادی ہوتی تو میرا راز جاننے زمانے کے سامنے آ جاتا اور یہی سب کہتے کہ دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، تو یقیناً اس شخص میں ہی کوئی کمی کوتاہی یا خامی ہے۔ لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں میں ایک حکیم سے دوائیاں لے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شرطیہ اولاد ہی ہوگی۔ 3 مہینے کے اندر اندر میرے شوہر عجیب انداز میں بول رہے تھے کہ جیسے انہیں یقین ہو گیا تھا یہ کہ بچہ انہی کا ہے، لیکن وہ خود بھی سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ سارا عرصہ ہم نے اسی سوچ میں گزار دیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا DNA ٹیسٹ ہوا تو میرے شوہر کا ہی بچہ تھا۔ حکیم صاحب کی دوائیوں نے اثر کر دیا تھا۔ میں اس حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھول گیا تھا اور اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ اب میرا دل بھی مطمئن تھا کہ میری گود میں میرے شوہر کا ہی بچہ ہے، اور میرا شوہر بھی بہت خوش و خرم تھا۔ میری ساس بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ DNA ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر۔ لیکن پھر انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، یہ غلیظ ہو گئی ہے، اسے نکالو، پھر سے ہم بچہ رکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا، اس عورت نے اتنے سال میری پردہ پوشی کی، تو کیا میں اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا ہوں؟ میری شوہر کی بات سن کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ جو حادثہ ہوا تھا وہ ناقابل فراموش تھا، لیکن یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کے جانی ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا ہے، ہر کسی کی زندگی پرفٹ نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے حادثات سے گزرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیں میں آپ کو ایک اور تحریر سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس بے اولاد جوڑے کو جب اولاد کی نعمت سے نوازا تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ یقیناً آپ کو پڑھ کر اور سن کر اچھا لگے گا۔ ایک لڑکی کی شادی کو تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔
اس کے خاندان دوستوں میں جتنے بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے، جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظریں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر وہ ہر وقت دکھی رہنے لگ گئی تھی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہو جاتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں ہی کرتے ہیں، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا کہ وہ کہیں مر ہی جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اس اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور بھی زیادہ شدت آ گئی تھی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بس بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو، بے وقوفوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ آج اس کے آنسو بھی سب باندھ توڑ کر بہے تھے۔ واحد اس کے ایک شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، بٹ پھر اس کے شوہر نے کہا کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی ہوئی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا، بس اب اس کو فارغ کر دو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ میرے شوہر کسی صورت بھی مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو وہ کسی صورت بھی نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات سنی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہیں آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی، ملامت کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا ہی نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا تھا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہو جاتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پہ لا کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی تھی اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو کوئی امید بنی تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، چیک کر رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ یہ سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں۔
دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔